وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک نبوی علاج یعنی پچنا لگانے کے بارے میں کچھ تفصیل ذکر کی تھی. پچنا لگانے کی حقیقت جس کو آج ہم لوگ حجامہ کہتے ہیں، اور میں نے یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سنت قرار دیا گیا ہے پچنا لگانے کو. اور معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو فرشتوں کی متعدد جماعتوں نے جہاں سے آپ گزرے آپ کو یہی کہا کہ امتیوں کو حکم دو کہ وہ پچنا لگایا کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ کرنے کے بارے میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ کہاں کہاں حجامہ کرتے تھے. روایتوں میں وہ مقام، بدن کے وہ حصے بھی آئے ہیں کہ کن کن جگہوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے. حتیٰ کہ تاریخیں بھی آئی ہیں کہ کون سی تاریخ کو کرنا چاہیے، کون سی تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے. دن بھی حدیث شریف میں آئے ہیں کہ فلاں دن اگر کسی نے حجامہ کرایا تو اس کو نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ. مجھے آج آپ کو دکھانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک میں کہاں کہاں حجامہ کرواتے تھے. اس سے پہلے آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید یہ حدیث سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی سلمہ، جن کو حدیث شریف میں سلمہ الخادمہ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی روایت آئی، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آدمی سر درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ اسے یہی فرماتے تھے کہ حجامہ کراؤ. سر کے درد میں سر کے اندر حجامہ کرانے کو شفا یابی کے اندر بڑا دخل ہے. اس لیے سر کا کون سا بھی درد ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق سر میں حجامہ کرانے کی بنیاد پر انسان کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے. ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بیچ میں حجامہ کرواتے تھے. ہامہ عربی میں کہتے ہیں سر کے بیچ والا اگلا حصہ، نیز ساتھ ہی ساتھ یہ دو مونڈے جو ہیں شانے، ان دونوں کے بیچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے. اور یہ حجامہ کرنے کے بعد آپ فرماتے کہ جو آدمی اس طرح سے اپنے بدن کا بگڑا ہوا اور زائد خون نکال دے تو پھر اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال بھر اس کو کسی مرض کے لیے کوئی دوا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اتنے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ حجامہ یہ سر کے اس حصے کے اندر کیا جاتا ہے جس کو ہامہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور وہ سر کا بیچ والا حصہ. اس جگہ اگر کسی نے حجامہ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سال بھر اگر وہ کسی مرض کی کوئی دوا نہ بھی کرے تو بھی سب مرضوں سے وہ آدمی معمون رہے گا. اسی طرح دو مونڈوں کے درمیان میں، دو کندھوں کے درمیان کا جو بیچوں بیچ والا حصہ ہے اس جگہ بھی حجامہ کروانے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے، سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو یہی بتا رہا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ دوا سے فارغ ہو گیا، بیماریوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران کے کنارے کے اوپر حجامہ کروایا کرتے تھے، اور وہ ایک خاص بیماری کی وجہ سے وہاں حجامہ کراتے تھے جس بیماری کو عربی میں وسع کہا جاتا ہے. وسع نام کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران جو تھی اس کے کنارے پر کہو سرین کے پاس جو ہے وہ حجامہ کروایا کرتے تھے. اور
عربی کے اندر ورق کا لفظ آیا ہے جس کا صاف ترجمہ سرین ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا کہ وہ ران کا کنارہ، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسا نام کی بیماری کی وجہ سے حجامہ کرواتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے وسا نام کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گوشت میں سخت درد ہو۔ ایک تو ہڈی کا درد ہوتا ہے، ہڈی کا درد نہیں، گوشت میں انسان کو سخت درد ہو، لیکن وہ صرف گوشت تک محدود رہے، ہڈی تک نہ پہنچے، اس درد کو عربی کے اندر وسا کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو مسلس کا درد ہوتا ہے اپنے بدن کے اندر، سنایو کا درد ہوا کرتا ہے، جس کو ہم اپنی ٹھیٹھ زبان میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنایو اور مشلس کے جو درد ہوا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ران کا کنارے والا حصہ ہے، سرین والا حصہ ہے، اس جگہ حجامہ کروایا کرتے تھے۔ اور بعض طب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وسا ہڈی کے درد کو بھی کہا جاتا ہے، مگر ہڈی کا وہ درد کہ جس میں ہڈی ٹوٹی نہ ہو۔ ایک تو کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اس کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہو، ہڈی ٹوٹے بغیر جو ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے، یا ہڈی میں ضعف آتا ہے اور کمزوری آتی ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سرین کے پاس حجامہ لگوایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ چند الگ الگ بیماریاں ہیں، کتنے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ ویسے بھی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی لائن سے ہٹی ہوئی کوئی چیز انسان کو یاد رکھنا اور ہو بہو ویسی ہی چیز یاد رکھنا، اور دوسرے کو اس درجہ پہنچانا کہ اس میں اگر 19-20 ہو تو سامنے والے کی طبیعت گڑبڑا جائے، صحت بھی جو ہے وہ بدحالی سے بدل جائے، یہ ایک بہت ذمہ داری کی بات تھی۔ حضرات صحابہ کے متعلق ہم کو 100% یقین ہے، انہوں نے دین اور عبادات کے باریک سے باریک پہلو جس ذمہ داری کے ساتھ ہم کو منتقل کیے، انہوں نے بدن سے تعلق رکھنے والی ان علاجوں کی حدیثوں کو بھی ہو بہو ہم تک پہنچایا ہے۔ کتنے ہی صحابی ہیں، آخر یہ چیز اہتمام کی نہ ہوتی تو کیوں حضرات صحابہ اس طرف التفات کرتے؟ آج دنیا میں ایک جماعت ایسی بھی نکلی ہے جو یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں عبادت اور شریعت کے سیدھے تعلق رکھنے والے امور سے متعلق ہے، ان سب کے اندر تو عمل کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن جو آپ کی عادت سے تعلق رکھنے والی ہے یا جسم و بدن سے تعلق رکھنے والی ہے، ان لوگوں کو وہ حضرات زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ آج کی دنیا کا کوئی بڑا ڈاکٹر جو بڑا ریسرچ بھی رکھتا ہے اور اچھا معتبر سمجھا جاتا ہے، وہ ایک بول دے تو لوگ مرنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نہ سمجھنے اور نہ عمل کرنے کے لیے رہ گیا ہے صرف رسول کا کلام۔ آپ کے کلام کو جب کوئی مسلمان یوں کہہ کر ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ تو عادت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس زمانے کی کوئی عادت تھی، اس زمانے کی کوئی عادت ہے، یا یوں کہہ کر اس کو جو ہے ٹھوکر مارتا ہے کہ یہ تو بدنی امور سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، عبادت سے جو تعلق ہے اس کا رسول سے تعلق ہے، تو یہ اس مسلمان کی ہرزہ سرائی، یہ بکواس ہے اس کا۔ آج کے ایک ڈاکٹر کو پر ہم کو اتنا اعتماد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جس کو آپ نے لائق سمجھا کہ امتیوں کے سامنے رکھا جائے، اور صحابہ نے اس لائق سمجھا کہ امتیوں کو پہنچایا جائے، تو یہ کیا عبث چیز تھی، بیکار چیزیں تھی، اور خامخواہ ہمارے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر آتی، اتنے سال گزر گئے، اپنے سینوں کے اندر بڑے اہتمام سے محفوظ رکھی، کتابوں کے اندر ودیعت کر کے ہم تک پہنچائی۔ اس لیے جو لوگ بے تحاشا کلام کر لیا کرتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، آپ کی بات چیت کے اندر جب کوئی لفظ ایسا آ جاتا جو شاعروں کے یہاں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ اونچے درجے کی لغت سے، فصیح زبان سے نیچے گرا ہوا لفظ ہے، تو ہمارے علماء غصے ہو گئے۔ اگر کوئی بکری چرانے والا ایک بدو قسم کا آدمی کوئی شعر پڑھ دیتا ہے تو اس کی بات کو تو تم بڑے اہتمام سے لیتے ہو، اور اللہ کے رسول کی بات کو ان کے شعر پر پرکھ کر گھٹیا قرار دیتے ہو۔ یہ ایک مینٹالٹی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ٹیکنالوجی سے جو لوگ مرعوب ہیں، جن لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر ٹیکنالوجی اور سائنس کا بہت بڑا وزن ہے، وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو دینی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ پچھنا لگانے کے سلسلے میں آج
وہ روایتیں ہمارے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جن کو حضرات صحابہ نے ہم تک بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھنا لگایا کرتے تھے، حجامہ کیا کرتے تھے۔ انسان کے حلق کے اندر گلے کے پاس یہ دو جو رگ ہوتی ہے، ان رگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے، جن کو اخدعین کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ یہ دو شہرت، جس کو ہم گجراتی میں کہیں تو دمنی، جن میں سے بڑا خون جاتا ہے اور جس کے ذبح کرنے کے اوپر جو ہے ذبح کا حکم متعلق ہے، وہ دمنی کے پاس ایک خاص مقام آتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے۔ نیز اسی روایت میں ہے کہ اپنے کندھے کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے۔ بہرحال روایتوں میں بڑے اہتمام سے یہ چیز آئی ہے، اور ہم لوگوں کو یقین کے ساتھ جہاں دنیا بھر کے علاج ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علاجوں کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ہماری کتابوں کے اندر اور حجامے کے کچھ آداب بھی لکھے ہیں۔ شرح شریعت الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ حجامہ بھوکے پیٹ، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں نرنا کوٹھے، وہ بہتر شمار کیا گیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے تو یہ اور موقعوں پر حجامہ کروانے کے مقابلے میں زیادہ شفا والا اور زیادہ نفع والا ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں کوئی آدمی حجامہ کرائے تو بجائے نفع کے نقصان بھی ہو سکتا ہے، شفا یابی کے بجائے اس کو بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو حجامہ کرانا ہے تو ایک روز اور ایک رات پہلے اور ایک دن ایک رات بعد میں وہ اپنی بیوی سے قریب نہ جائے، ورنہ اس کو اس سلسلے میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہاں البتہ کسی انسان کے مزاج میں پت غالب رہتا ہے، بعض لوگوں کو پت غالب رہتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہے، تو جس میں پت غالب ہو وہ آدمی بھوکے پیٹ حجامہ نہ کرائے بلکہ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرے۔ پت والا آدمی اگر بھوکے پیٹ حجامہ کرائے گا تو اس کی عقل چلی جا سکتی ہے، جیسا کہ اسی کتاب کے اندر اس بات کو بھی لکھا گیا ہے۔ ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ حجامہ کرانے والا آدمی حجامہ کرانے کے بعد غسل نہ کرے، اس دن کے لیے غسل کو موقوف رکھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن حجامہ کرایا ہو اس دن حجامے کے بعد وہ کوئی کھٹی چیز نہ کھائے، اور اس کتاب کے اندر دہی اور چند چیزیں جو ہے گنوائی بھی گئی ہے جو کھٹی قسم کی ہے، حجامہ کرانے کے بعد انسان کو وہ نہیں کھانی چاہیے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ حجامہ کرانے کے بعد اگر کوئی آدمی کھٹی چیز کھاتا ہے تو اس کے بدن پر پھوڑے نکل آ سکتے ہیں اور اس کو چمڑی کی بیماری جو ہے ہو سکتی ہے۔ بہرحال بعض اطباء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی حجامہ کرائے اور پھر وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اس دن غسل کرے تو مجھے تعجب ہوگا وہ مر کیوں نہیں گیا۔ یعنی اتنا کانفیڈنس کی چیز ہے کہ اتنے سارے اسباب موت کے ہوں اور پھر وہ نہ مر جائے تو تعجب ہے، یہاں تک اطباء نے لکھا ہے۔ بہرحال طب کی کتابوں میں اس قسم کے بہت سے آداب بھی لکھے ہیں۔ اب ماشاءاللہ حجامے کے مستقل لوگ تیار ہو چکے ہیں اور اس سلسلے اس نے ایک فن کی حیثیت اختیار کر لی، ایک ہنر کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید گجراتی کے اندر بھی کچھ اس قسم کے آداب جو ہے لوگوں نے جمع کیے ہوں، اور حجامے سے تعلق رکھنے والی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس سے زیادہ بھی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہو۔ بہت اچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اور ہمارے اکابرین نے اطباء کی جو باتیں قبول کی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کے آداب مرتب کیے جائیں اور مسلمانوں کے درمیان میں علاج کا یہ سلسلہ بہتر سے بہتر طریق پر چلے۔ ایک ادب یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کو کل حجامہ کرانا ہے، کل اگر حجامہ کرانا ہے تو آج رات کا کھانا آپ عصر کے وقت کھا لیں گے۔ رات کا کھانا جیسے مغرب بعد یا عشاء بعد دیر سے کھایا جاتا ہے، وہ کھانا عصر ہی کے موقع سے کھا لیا جائے، اور پھر جو ہے آدمی کچھ نہ کھاوے۔ جیسے ہمارے یہاں آپریشن اگر کسی کے کرنے کا ہو تو اس آدمی کو تقریباً 8-10 گھنٹے تک بھوکا رکھا جاتا ہے، ویسے ہی ایک علاج ہے فسد کھلوانا، رگ کھلوانا، یہ تو حجامہ لگوانا ہے، ایک اور علاج ہے فسد کھلوانا، اس بارے میں بھی ادب یہی لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کل کو اگر رگ کھلوانے والا ہو تو اس کو اس سے اگلے والے دن کی شام ہی کو
عصر کے موقع سے کھانا کھا لینا چاہیے، رات کو مغرب بعد یا عشاء کے بعد اس دن کھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علاجوں میں ہم کو یقین عطا فرماوے، اور جس اہتمام سے ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے اور آج تک محفوظ کرتے چلے آئے ہیں، اور جیسے دوسری عبادتوں کی حدیثوں کو ہم تک انہوں نے بڑی ذمہ داری سے پہنچایا، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صبح قیامت تک آنے والے ایک انسان تک بحیثیت حدیث کے اس کو پہنچائے۔ ہمارے درمیان میں اس کا اللہ تبارک و تعالی اہتمام مقدر فرمائے اور ہمیں یقین عطا فرماوے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جو ایک دوری سی ہو چلی ہے اس کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔